ریاست بنتی اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرے. اگر ریاست لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہے ریاست فیل ہوگی ہوئی ہے. جب آپ کو اپنے رائٹ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کو مکہ چاہیے ہوتا ہے, آپ کو یہ نہیں چاہیے ہوتا. 2020 میں نے الیکشن لڑا گلگت بلتستان کی کانسٹیٹوئنسی 6 ہنزا سے. ہمیں سب سے بڑی جو کامیابی ملی, بڑے بڑے لوگ جو اثر رسوخ رکھتے ہیں وہی لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں, تو وہ ہم نے توڑ دیا. وہ ہسٹوریکلی کشمیری کلیم کرتے ہیں, آخری راجہ جو تھا اس نے قبضہ کر لیا تھا اس لیے یہ ہمارا حصہ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. پیر صاحب خود تو اپنی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے, وہ بڑے اچھے اسپتال میں جاتے ہیں. ذہنی غلامی کی بہت بدترین شکل موجود ہے پاکستان کے اندر, ہر صوبے کے اندر, ہر شہر کے اندر, ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں. غریب کی غربت ختم کی جائے اور اس کو امیر ہونے کا احساس ہو. شریف خاندان, زرداری خاندان, عمران خان اور اس کا ٹولہ, یہ سارے کے سارے کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں. ریاست کو ہی پکڑیں جب بھی ان کا کوئی مسئلہ ہو. ان کو خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کیونکہ خدا نے ہی انسانوں کو یہ پاور دی ہے کہ وہ ریاست بنائیں. اسی صورت میں وائلنٹلی انقلاب آپ نہیں لے کے آ سکتے. یہاں پہ سیاست کو گلوریفائی کرنے کے بجائے چیریٹی کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, مذہب بھی یوز ہوتا ہے اور پھر پیری مریدی بھی یوز ہوتی ہے. یہ برابری پارٹی کا وہ پہلو ہے جو کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے, یہ صرف ہمارا پہلو ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ادھر سے نہیں نکلو گے نا تو باقی چیزوں سے بھی نہیں نکل سکو گے. تمہاری عقل اور شعور پہ پردہ پڑا رہے گا, تم لوگ غلام رہو گے ساری عمر. اس ملک کے اندر اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, کاغذ پہ لکھتے لکھتے نا آپ کو پورا دن گزر جائے گا, وہ ختم ہی ہوں گے. آج کا موضوع ہے گلگت بلتستان. گلگت بلتستان پہ بات کرنے کے لیے ویسے تو بہت سے ٹاپک ہو سکتے ہیں, بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں. اکثر جو پاکستان میں بات ہوتی ہے وہ سیر و سیاحت کے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے, لیکن ہم آج دوسرے پہلو اس کے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان ہیں اور پارٹی کے رکن ہیں. پارٹی کا انہوں نے الیکشن لڑا تھا, پارٹی کے پلیٹ فارم سے ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. ہمارے ساتھ حیدر علی ہیں جو کہ پارٹی کے رکن بھی ہیں. پارٹی کی طرف سے انہوں نے 2020 میں الیکشن بھی لڑا تھا. یہ وہاں کی پولیٹیکل جو تحریکیں ہیں ان سے بھی انوالو رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ حیدر آپ کو آج اپنے وہاں پہ جو تاثرات ہیں, خیالات ہیں, جو انہوں نے سیکھا اور جو سمجھتے ہیں کہ وہاں کے کیا ایشوز ہیں, اس پہ بات کریں. پھر اس کے بعد ہم اس کو براڈر پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں گے. حیدر. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. جیسا آپ نے کہا کہ 2020 میں نے الیکشن لڑا گلگت بلتستان کی کانسٹیٹوئنسی 6 ہنزا سے. الیکشن لڑنے کا ایک مقصد یہی تھا کہ چونکہ میں پارٹی کے نظریات سے منسلک ہوں. 2018 جب پارٹی بنی تو ڈیفینیٹلی کیونکہ پاکستان کے مختلف صوبوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی الیکشن کنٹیسٹ صرف اور صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, مافیاز ہیں, جو اثر رسوخ رکھتے ہیں. اور جو مین سٹریم پارٹیز ہیں فیڈرل میں بڑی بڑی پارٹیز ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف, وہ وہی انہی لوگوں کو لڑواتی ہیں جو وہاں کے بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں, مافیاز ہیں. تو چونکہ یہ ایک سمبولک ریپرزنٹیشن تھا پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنا, کہ عام آدمی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. چونکہ جب الیکشن لڑا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی صورتحال پاکستان کے جو مختلف صوبوں میں ہیں, لوگ جو ہے کسی خاص بڑے کوز کے لیے وہاں پہ ووٹنگ لوگ نہیں کرتے, کسی بڑے نظریے کے ساتھ لوگ منسلک نہیں ہیں. چونکہ وہاں پہ الیکشن میں جانے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس فرسٹ آف آل. چونکہ الیکشن لڑنا بڑا مشکل تھا, بٹ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تو فرسٹ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. لیکن ہمیں سب سے بڑی جو کامیابی ملی, جو میں سمجھتا ہوں جو ایک بڑا سینیریو تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو اثر رسوخ رکھتے ہیں وہی لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں, تو وہ ہم نے توڑ دیا. جو اب میں نے جو معاشرے کے اندر جو فیل کیا ہے, جو محسوس کیا ہے, کہ اب ہر بندہ یہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کیونکہ الیکشن لڑنا ہر کوئی مطلب لڑ سکتا ہے اس میں. تو جہاں تک مسائل کی بات کی جائے گلگت بلتستان میں اپنی ڈسٹرکٹ کی اگر بات کروں تو مسائل وہاں پہ جو ریاست کی طرف سے جو ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کھانا, کپڑا, گھر, تحفظ, تعلیم, صحت, روزگار, بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف, یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر آپ دیکھیں تو میرا ڈسٹرکٹ جو ہے چائنا بارڈر, جہاں پہ آپ کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو ہے نا مین دروازہ ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ اگر آپ کبھی جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی
کہ آپ کا سٹارٹنگ جو سٹی ہے وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں سالانہ ٹورسٹس آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فورنز آتے ہیں، چائنیز آتے ہیں، چائنا کی طرف سے مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، تو وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، تو اور باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، صحت سے ریلیٹڈ ہسپتال ہے ہی نہیں وہاں پہ، بجلی ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ وہاں کے جو اگر ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے تو لاکھوں میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ایون کر سکتے ہیں، لیکن اب جو یہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی پالیسیز تو خیر سمجھ نہیں آتی وہاں کے حوالے سے، تو وہاں کے جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر اور بہت سارے مشکلات ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کیا تھا کہ جنرل لوگوں کو موبلائز کریں، اس اویئرنیس دیں کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، تو وہ بہرحال ہم نے کوشش کی، اب دیکھتے ہیں آگے اس جو ہے نا ہم اسٹرگل کو ہم جاری رکھیں۔ تو اس وقت جو کم از کم ہم سنتے ہیں جو بیسک بنیادی وجہ ہے پاکستان اور گلگت بلتستان کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کی اس وقت کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہے یا کانسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ ایک ادھورا سا تعلق ہے جو ناپائیدار بھی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمز بھی کریٹ ہو رہے ہیں، تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی بات کریں، پھر میں جواد صاحب سے بھی چاہوں گی کہ بات کریں یا کوئی اور بھی بات کرنا چاہتا ہے اس پہ۔ تو ڈیموکریسی تو پورے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ہے، لیکن پیپلز ڈیموکریسی نہیں ہے۔ جو عام لوگ ہیں وہ نہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، نہ عام لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ایون سیاسی پارٹیوں کے اندر۔ ان کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ نعرے مارنے اور بینر لگانے اور لوگوں کے لیے گالم گلوچ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہے۔ اور جو بات ابھی ہوئی ہے نا کہ یہ جو قبائلز بنے ہوئے ہیں اور جو منوپلائز کیا ہوا لوگوں نے اور جو مافیاز ہیں، تو یہ کیا چھوڑ دیں گے جب صبح بنے گا صحیح والا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی، تو لیجسلیشن سٹارٹ بھی ہو جائے اگر قانون سازی، تو کیا اس پہ عام لوگوں کا کنٹرول ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ پنجاب میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، پختونخوا میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہے، بے شک وہ علیحدہ ایک اینٹی ہے اس وقت، لیکن گلگت بلتستان بھی انہی علاقوں کی طرح ہی اس کو بھی ایک طرح سے پرپیچول جو ہے نا، جس طرح کا ان کا گورننس کا سسٹم ہے، جس طرح ان کا اکنامک پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ اسی طرح پرپیچویٹ کرے گا۔ گلگت بلتستان میں بھی طبقاتی شعور کے بغیر اگر آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی علاقے کے اندر خود ہی یہ شعور حاصل کر لیں گے تو پاسبل نہیں ہوگا۔ آزاد کشمیر میں بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ پورے پاکستان میں کوئی قومی موومنٹ کھڑی ہو جو کہ ایک پارٹی لیڈ کرے، جو ایک ایسی پارٹی ہو جو طبقاتی شعور دے کے طبقاتی سوال کی بنیاد پہ کھڑی ہو، پورے پاکستان میں تحریک چلائے، تو پھر ہی ان تمام علاقوں کے علیحدہ علیحدہ جتنے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، کیونکہ یہ آخرکار ٹوٹیلیٹیرین ایک مسئلہ ہے، یہ ایک پورا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کسی ایک صوبے کا مسئلہ ہے اور کسی ایک علاقے کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایسی پارٹی چاہیے جو پورے پاکستان میں جس کی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ یہ طبقاتی شعور پہ دے رہے ہیں لوگوں کو اور طبقاتی سوال پہ کھڑے ہیں، امیر غریب کے سوال پہ، اور پھر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی تحریک ہوگی، آزاد کشمیر میں بھی ہوگی، اور وہ وائلنٹ بھی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ ہوں گے جو کانشیسلی سمجھ کے آئیں گے اس کے اندر۔ آپ کو لیفٹ کے لوگوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ڈنڈے اٹھا لو اور گنے اٹھا لو اور باہر نکلو۔ انقلابی موومنٹس کبھی بھی اب 21ویں صدی میں وائلنٹ ہو کے اپنے مقاصد حاصل کر ہی نہیں سکتی، پہلے بھی نہیں کیے، آپس کی بات ہے۔ لینن کا جو بھائی تھا، میں کل ہی بات کر رہا تھا طارق صاحب سے، تو لینن کا جو بھائی تھا وہ ٹیررزم اس نے کیا اور وہ مارا گیا، اس کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا، تو لینن کو بڑا غصہ چڑھا، لینن اس کے لیے پھر اسٹرگل کے اندر اس کے اندر یہ چیز بھی تھی۔ لیکن کیا لینن نے خود ٹیررزم کیا؟ سوال تو یہ ہے، اس نے تو نہیں کیا، اس نے تو پولیٹیکل موومنٹ کی، اور پولیٹیکل موومنٹ پورے رشیا میں انہوں نے ایک چلائی۔ ماؤ زیدونگ نے کیا؟ ٹیررزم کیا۔ ہاں کچھ ملیٹنسی کے معاملات چے گویرا کے اور ان کے تھے، ان کے اپنے ڈائنامکس تھے کاسترو وغیرہ کے، لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو وہ بھی پرانا زمانہ تھا۔ 1959 پہ تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان پہ، اس وقت سے لے کے آج تک سینکشنز کے اندر رہ رہے ہیں وہ کیوبا جو ہے۔ آج کا اگر زمانہ آپ دیکھیں تو کسی صورت میں وائلنٹلی انقلاب آپ نہیں لے کے آ سکتے، آپ کو لوگوں کو آخرکار ہر طریقے سے اپنے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اگر تحریک انصاف، مسلم نون، پیپلز پارٹی جوڑ سکتی ہیں لوگوں کو
ایک ایسے ایجنڈوں پہ جن کا ایجنڈوں کا ان لوگوں کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ ان کو پاگل بنا رہی ہیں اور ان کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، ان کے دماغ کا بھی ان کی زندگیوں کا بھی، تو برابری پارٹی یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اچھا اس کا آپ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ یہ کرتی ہیں یہ ساری پارٹیاں، تو کر کے کرتی کیا ہیں پھر آخر کار؟ وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ ایک علاقے میں بہت زیادہ ووٹ لیتی ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتی ہیں جا کے۔ ہم نہیں بیٹھ سکتے، عام لوگ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ وہ پارٹیاں پاگل بنا چکی ہوتی ہیں ان لوگوں کو۔ کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہوتا، کسی آدمی کے ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہوتا، کوئی طبقاتی سوال کو کھڑا نہیں کرتی۔ امیر غریب کو وہ سمجھتی ہیں کہ امیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، بس ختم، ان کی ایکویشن ختم ہو جاتی ہے وہیں پہ۔ ہاں غریب کو تھوڑے بہت پیسے دے دو، گورنمنٹ دے دے، یا چلیں پھر کہیں اور سے لے لو، کوئی این جی او کسی کو کہہ دو، کسی سرمایہ دار کو کہہ دو، ان کو کوئی ایجوکیشن دے دیتا ہے، کوئی ہیلتھ دے دیتا ہے، اسی طرح چلے ہی جا رہے ہیں سارے کام۔ رائٹس کسی کے پاس نہیں ہے اس ملک کے اندر، رائٹس کے لیے کوئی کھڑا بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ پارٹیاں ان کو رائٹس کے لیے کھڑا نہیں کرنا چاہتی۔ ہماری پارٹی عام لوگوں کو ان کے رائٹس پہ کھڑا کرنے چاہتی ہیں اور ایکول رائٹس پہ۔ ہمارا نام ہی برابری پارٹی ہے، ہم عورت مرد، پھر مذہب، فرقہ، قوم، صوبہ، کوئی بھی ایتھنیسٹی جیسے ذات پات، ہم اس سے بالا تر ہو کے صرف اور صرف انسانی برابری کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اگر سیاست پاکستان میں ہوگی تو پاکستان بچے گا، اور دنیا میں بھی ہوگی تو دنیا بچے گی، نہیں تو یہ تو جنگیں جو شروع ہو چکی ہوئی ہیں، یہ تو دنیا کو لے بیٹھیں گی، اور پلانٹ جو ہے، ہم اتنے ایٹم بامز ہیں یہاں پہ اس دنیا میں کہ ایٹم بام اگر اکٹھے چل گئے تو شاید یہ اپنے ساتھ کوئی اور ہی پلانٹ شاید لے جائیں یہ حال ہو جائے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی پارٹی کے حوالے سے ایک بات واضح رکھنی چاہیے اپنے سامنے کہ ہم نہ تو چیریٹی کو اچھا سمجھتے ہیں، آرگنائز چیریٹی کو، نہ ہم اگر کوئی کر رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے وہ کرے، لیکن ہمارے لیے وہ نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ پیری مریدی اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھنا اور اپنا جیسے کہتے ہیں نا پیشوا سمجھنا اور سارا کچھ، اس غلامی سے بھی نکلنا پڑے گا۔ یہ بھی پیری مریدی ہی ہے، جس طرح بھی تمام اس طرح کے لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا یہ جو مذہب فروشی اس ملک میں ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مذہب کے اوپر جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کے اوپر گروپنگ کرتے ہیں، اور سیاست کے اندر مذہب کا رول زیادہ ہو جاتا ہے بجائے کہ لوگوں کے ایشوز کا، کیونکہ مذہب تو اپنا اپنا ہے، وہ تو میرا بھی اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، اور ہر کوئی اس سے پیار کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ تینوں چیزیں برابری پارٹی کو بانگے دہل کہنی چاہیے۔ ہماری پارٹی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ نان ایشوز ہیں، یہ اصل ایشوز ہیں۔ پاکستان کا سماج جو ہے وہ غلام ذہن سماج ہے۔ پاکستان کا سماج جو ہے اس میں لوگ اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں، اور وہ غلام سمجھتے ہیں تو امیروں کے آگے لگے ہوئے ہیں نا۔ امیر ان کو جس طرح مرضی ہانکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمیں تو خدا نے ایسا پیدا کیا۔ تو جب آپ کے اندر سے خیرات، پیری مریدی اور مذہب فروشی، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا نے امیر بنائے ہیں اور خدا نے غریب بنائے ہیں، اور جھوٹ بولا جاتا ہے، خدا کے اوپر بتان باندھا جاتا ہے، جب تک یہ سماجی پہلوؤں پہ بھی برابری پارٹی بہت بڑی ایک شعوری کوشش نہیں کرے گی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو بے شک ان کے ایشوز پہ جڑنے کی کوشش بھی کریں، لیکن ان کا جو غلام ذہن ہے وہ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور وہ نہیں آپ کی بات سمجھ پاتے کہ آپ طبقاتی سوال جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں تو کن بنیادوں پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ کوئی اور بات کرنا چاہے گا طارق؟ سب سے پہلے تو نا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بالکل نہیں تھا گلگت بلتستان کبھی بھی، یہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ناردرن ایریاز تھے، کہ فیڈریشن جو ہے اس کو ایڈمنسٹریشن اس کی کرتی تھی جیسے فاٹا کی کرتی تھی، وہاں پہ بھی پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے تھے، ابھی انہوں نے مرج کیا ہے اس کو کے پی کے اندر، تو اس کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ وہ ہسٹوریکلی کشمیری کلیم کرتے ہیں کہ وہ آخری راجہ جو تھا اس نے کیونکہ قبضہ کر لیا تھا اس لیے یہ ہمارا حصہ ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سینکڑوں سالوں کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ کشمیر کی طرح ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوتا تو پھر یہ فانا نہ ہوتا، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ناردرن ایریاز نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل اس کی حیثیت تھی، فردر رائٹس اس پہ معاملات تھے، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے آ کے 2009 میں جب زرداری صدر تھے فرسٹ ٹائم، تو انہوں نے ایک بل پیش کیا اور وہ بل پاس کیا فردر امپاور کرنے کے لیے۔ اس میں انہوں نے پارلیمنٹ وہاں پہ لے کے گئے کہ وہاں پہ الیکشن ہو، وہاں کی پارلیمنٹ بنے، اور وہاں کے جو مسائل ہیں بقول ان کے کہ وہاں کے لوگ ان کی ریپریزنٹیشن اور وہ حل کریں اپنے مسائل کو۔
اب اگر تو اس کو یہ فاٹا کی طرح ایمرج کر لیتے ہیں یا علیحدہ سے صوبہ بنا دیتے ہیں تو پھر اوبویسلی سینٹ میں ان کی وہ ہو سکتی ہے نمائندگی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہو سکتی ہے. اب یہ میرا خیال ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل رکاوٹ نہیں ہے اگر یہ کرنا چاہیں تو. جو حیدر نے بات کی وہ بالکل پرائمرلی وہ ہو سکتی ہے اس کی پاسیبلٹی، کیونکہ ریسورسز تو ہیں وہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا مثلا یہ کریں اپنا واٹر ریسورسز کو مینیج کریں تو اتنا ہیوج جو ہے وہ خزانہ ہے واٹر ریسورسز کا جو بالکل ضائع ہو رہا ہے، جس پہ ہائیڈل پاور کے چھوٹے چھوٹے منصوبے لگائے جا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایشو ہے پولیٹیکل، جیسے پہلے بات کر چکے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے ناردرن ایریا کی پاپولیشن پاکستان میں کمپیریٹیولی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے کمپیئر ٹو ادر پروونسز وغیرہ آن پیرٹی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاورٹی کافی زیادہ ہے کیونکہ اپرچونیٹیز بالکل نہیں ایگزسٹ کرتی ٹورزم کے علاوہ. لوگوں نے پچھلے 10-15 سالوں میں کافی محنت سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا ہے، وہاں اسکول اسٹیبلش ہوئے ہیں، پرائیویٹ اسکول، چیریٹی اسکولس، کافی زیادہ اسٹرگل کر کے لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے. اب پرابلم مجھے نظر آتی ہے کہ اگر پولیٹیکل اٹانومی مل جائے اور لوگوں کو امپاور کر دیں تو ریاست کے لیے جو ایکسپلوٹیشن کے ماڈل پہ سینٹرڈ ہے، راج کی طرح پاکستان پہ حکومت کرتی ہے، جہاں کمشنر راجہ ہوتا ہے، وہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دے کہ ایسے علاقے میں جہاں عوام کم ہے، اور اگر وہ ڈیموکریٹائز ہو جائیں تو وہ باقی پاکستان کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں کہ بھائی جمہوریت چل سکتی ہے. جہاں آبادی کم ہوتی ہے، جہاں کمیونٹی چھوٹی ہوتی ہے، وہاں لوگوں کو اپنے مسائل زیادہ بہتر نظر آتے ہیں، وہاں آپس میں انکوالٹی بے شک ہو لیکن لوگوں کو آرام سے نظر آتا ہے کون لوٹ رہا ہے، کس کو لوٹ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ گلگت بلتستان، کیونکہ جس سے پہلے بات کر چکے ہیں کانسٹیٹیوشن کو زیادہ رکاوٹیں نہیں ہیں اس کو انٹیگریٹ کرنے میں، لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مسئلہ وہی آتا ہے کہ وسائل بہت زیادہ ہے، آبادی بھی چھوٹی سی ہے، اور اس وسائل کا مافیاز، اب ٹمبر مافیا، لینڈ مافیا، کون سی مافیا گلگت بلتستان میں نہیں ایگزسٹ کرتی. تو مافیاز کیوں ہیں؟ وہ لوکل لوگوں کی بیہس پہ تھوڑی آپریٹ کر رہی ہیں. ایون جیمز کا بہت جیم سٹون کا مطلب اسمگلنگ مافیا، کون سی مافیا نہیں ایگزسٹ کرتی ہے. اور سی پیک کی وجہ سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسمگلنگ کافی زیادہ چائنا کی طرف سے انکریز ہو گئی ہے وغیرہ، تو اس پہ کوئی نہ کوئی تو کمائی کر رہا ہے. جیسے کہ پہلے بات کی ٹیکسیشن بھی نہیں ہے، تو یہ ایلیٹ کبال جو ہے پاکستان کا، وہاں سے جو ایکسٹریکٹ کر رہا ہے ریسورسز، وہ اسی طرح کر سکتا ہے کہ اگر وہ لمبو کے اندر ہے اس کا اسٹیٹس، لیکن اس کا لوگوں کے لیے نقصان کیا ہے؟ وہی بات کہ حق نہیں ان کو مل رہے، اور وہ ایٹ دی اینڈ ڈے پاکستانی سٹیزن کا جو بیسک رائٹ ہوتا ہے ریپرزنٹیشن کا، کہ پارلیمنٹ میں بندہ بھیجنا کہ ان کے حکم مرانی کر سکے، قانون سازی کر سکے، وہ نہیں ہو رہا اس علاقے کے اندر. تو یہ بہت بڑے انجسٹس ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو اس ایریا کے اندر رہ رہے ہیں. اور گیون دا فیکٹ کہ یہ کتنا جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے سی پیک کی وجہ سے، میری پرسنل اوپینین ہے کہ ہمیں برابری پارٹی کو اس علاقے میں اس پوزیشن کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ بیسکلی آپ کا پولیٹیکل آئیڈینٹی کا ایشو تو ہے، لیکن یہ آپ کا پورے ملک کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں ایگزامپل سیٹ ہو جائے. کیونکہ چھوٹا علاقہ ہے، آبادی کم ہے، وہاں لوگوں کو کنونس کرنا ریلیٹیولی زیادہ آسان ہے ایسے علاقوں سے جیسے پنجاب کے اندر ہو گئے جہاں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے. بس میری یہ پوزیشن ہے. اچھا، گلگت بلتستان کی جو ایک آئینی ایک سٹیٹس ہے وہ تو پروویژنل ہے، چونکہ وہ ایک گلگت بلتستان جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ایک ایشو ہے اس کا فریق ہے، تو اس کو جو ہے نا صوبہ پرمننٹلی نہیں بنایا جا سکتا. تو وہاں پہ ایک عبوری صوبہ ہے جس کی اگر جس کو ہم دیکھیں تو اس کی ایکچوئل میں کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایز اے ڈمی اسمبلی ہے، وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پاور سارے فیڈرل میں ہے. جو بھی آپ کے پالیسیز ہیں، جو بھی آپ کے فیصلے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا یہاں فیڈرل سے ہوتے ہیں. وہ جسٹ وہاں پہ جو ممبرز ہوتے ہیں وہ جسٹ اسمبلی میں جاتے ہیں، جسٹ ڈسکشنز، وہ اپنی وہاں پہ قانون سازی نہیں کر سکتے. ان کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ اٹونومس پاور اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی قانون سازی کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، چونکہ کیے جا سکتے ہیں. جیسے اگر
جیسے آزاد کشمیر بھی اسی کشمیر کے مسئلے کا ایک فریق ہے، تو اگر آپ وہاں آزاد کشمیر کو الگ ایک سٹیٹس دے سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم دے سکتے ہیں، صدر دے سکتے ہیں، تو وہاں بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ پروویژنل آپ صوبہ بنا رہے ہیں، تو وہ بھی اچھی بات ہے. تو کم ایٹ لیسٹ آپ ان کو اٹونومس پاور دیں تاکہ وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ سکیں، کم از کم قانون سازی کر سکیں. اس وقت گلگت بلتستان میں جو لوگوں کے موسٹلی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج تک وہاں پہ دوسرے صوبوں کی طرح آپ نے سنا ہوگا بلوچستان میں، سندھ میں اور دوسرے صوبوں میں کہیں کہیں سیپریٹسٹ موومنٹس ہوتی ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں آج تک نہیں ہوئی. وہ یہ بھی آج تک سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں اور ہمیں یہ 5 صوبہ بنایا جائے. چونکہ میں نے کہا کہ یہ کشمیر مسئلے کا ایک فریق رہا ہے، تو اس لیے وہ نہیں ہو سکتا پرماننٹلی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے کاز کو جو ہے نا وہ افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا ایشو یونائٹڈ نیشنز میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کاز کو جو ہے نا افیکٹ ہو جائے گا اگر ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں. تو ایکچولی ایشو سارا یہ ہے کہ اگر آپ پروویژنل بناتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو ان کو اٹونومس پاورز دیں، جو کہ یو این نے آپ کو انسٹرکٹ کی ہے. آپ جو حصہ پاکستان کے پاس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی صورت میں ہے اور انڈیا کے پاس مقبوضہ کشمیر ہے، تو ان کو یہ ڈائریکٹلی ان کو یو این کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ان کے اٹونومس پاورز ان کو دے دیں اور آپ ایز اے وہاں پہ کیئر ٹیکر کے طور پہ، نگران کے طور پہ آپ ان کی نگرانی کریں وہاں پہ. لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پروویژنل صوبہ بنا رہے ہیں، اگر بنایا ہے تو پاورز بھی دے، اور ساتھ ساتھ پاورز کے علاوہ آپ ان کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ان کو ریپرزنٹیشن دیں تاکہ وہ جو ہے نا اپنی رائٹس کے لیے یہاں فیڈرل میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان پہ جو ہے نا فائٹ کر سکیں. آپ یہ بھی بتائیں نا کہ لوگ کیونکہ سن رہے ہیں آپ کو، کہ آپ کے خیال میں کیوں ایسا وہ نہیں کر رہے؟ پاکستانی ریاست یا ہماری حکمران پارٹیز جو ہیں وہ فیڈرل میں جو بیٹھی ہیں، وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی کہ وہ آپ لوگوں کو اٹانومی اس طرح کی دیں پروویژنل؟ آپ کا کیا خیال ہے کس وجہ سے نہیں کر رہے؟ وہ ایکچولی مین پرابلم یہ ہے کہ چونکہ وہ خطہ اس کے بہت سے عناصر ہیں، چونکہ یہاں پہ جو حکمران اشرافیہ ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں بہت سے وسائل ہیں اور بہت سے کاروباری مراکز ہیں جن سے وہ ذاتی طور پہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ جو ہے نا اگر آپ اس کو صوبہ بنائیں گے تو کوئی تیسرا بندہ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے وہاں جا کے وہ انویسٹمنٹس نہیں کر سکتا، وہاں سے فائدے نہیں لے سکتا. چونکہ اس وقت سارا کا سارا جتنا بھی حکمران اشرافیہ ہے اس ملک کا، جتنے بھی لینڈ لارڈس ہیں، وہاں پہ لینڈ گریبنگ ہوتی ہے. بہت سے زمینیں وہاں پہ اس وقت خریدی گئی ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ٹیکس کا نظام ہے ہی نہیں. کیونکہ لوگوں کا سب سے پہلے یہی ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. چونکہ اس کا ایگزیکٹلی وہاں پہ کے لوگ تو فائدہ نہیں اٹھا رہے، فائدہ اٹھا رہے یہاں کے اشرافیہ کہ ڈائریکٹلی لوگوں کی انویسٹمنٹس، بڑا جو پیسہ لگا ہے حکمران طبقے کا یہاں سے لگا ہے اور وہ مزے لوٹ رہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کو اٹونومس پاور ملے اور ہمارے جو دکانیں ہیں وہاں پہ وہ بند ہو جائے. سیدھی سی بات، اور کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ کیونکہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو گلگت بلتستان کو 1947 1 نومبر سے لے کے 2009 تک جسٹ ایگزیکٹو آرڈر اور پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے اس کو وہاں پہ اس نظام کو چلایا گیا 2010 تک، اور 2010 میں بھی یہ نہیں بناتے. ایکچوئل ایشو یہ ہے کہ یہ ان کی مجبوری تھی، کیونکہ سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو سی پیک میں ظاہر ایک ملک آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، تو پھر اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں تو وہاں کی جو حدود ہے، وہ ٹیریٹری، وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ وہاں پہ اس معاہدے کو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو آپ قانون اور آئین کے زمرے میں اس کو لانا پڑے گا. سو دیٹ واز دا انیشیٹو فار جسٹ فار دا سی پیک. ادروائز وہ بھی میرے خیال میں آج تک وہ نہ ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستانی ریاست کی سب سے بڑی ناکامی، افسوسناک اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ناکامی سے بھی کوئی اگر زیادہ لفظ، ہاں، نہ لائکی، نہ اہلی،
خود غرضی, مطلب اٹ ول بی دی ہائٹ آف, وہ کہتے ہیں نا ایپتھی ہوگی کہ اگر گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوں یا وہ خوش نہ ہوں, چاہے ان کو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ملے کیونکہ وہاں پہ جو بھی لیگل ایشوز ہیں, لیکن ان لوگوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے کسی بھی حوالے سے. دے شوڈ بی سیٹسفائڈ, دے شوڈ بی میڈ ٹو فیل دے آر پارٹ آف پاکستان. آپ وہ کانسٹیٹیوشنلی بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو دوسرے طریقے سے بھی دے سکتے ہیں. سالو دیئر پرابلمز, ان کے گندم کے پرابلمز ہیں, ان کے جو آواز نہیں ہے ان کی, میک دیم پارٹ آف دا نیشنل اسٹریم. آپ ان کو آواز دے سکتے ہیں, آپ ان کو پلیٹ فارمز پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن دا پرابلم از کہ اس وقت جو رولنگ کلاس ہے وہ کسی اور صوبے میں تو پلیٹ فارم دے نہیں رہی, لوکل گورنمنٹ سسٹم تک تو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے, تو وہ کیوں دیں گے. لیکن دس از ون آف دا, کیا کہنا چاہیے, ایک علامت ہوگی پاکستان کے حکمران طبقے کی بے حسی کی, ظلم کی اور خود غرضی کی, کہ اگر وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس سطح پر پہنچا دے کہ وہاں پہ اب جو ہے علیحدگی پسند موومنٹ سٹارٹ ہونی شروع ہو جائیں. تو اس پہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ کہوں گی تمام عام جو پاکستانی اس کو سن رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ گلگت بلتستان کے عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. عام لوگوں, جس طرح کے سب لوگ مل کے ایک دوسرے کے حقوق کی پروٹیکشن کریں گے, اس کے لیے آواز اٹھائیں گے, تو ہی یہ آواز بھی بڑی ہوگی. ہر دفعہ جب ایک آواز اٹھتی ہے اپنے حقوق کے لیے, کہیں سے بھی اٹھتی ہے, جب وہ ساری آوازیں مرج ہوتی ہیں, اکٹھی ہوتی ہیں, تو وہ آواز اونچی ہوتی ہے, اس میں طاقت آتی ہے, وہ سنائی دیتی ہے, وہ ریزونیٹ کرتی ہے ایوانوں میں. تو یہ سوچنا کہ یہ تو صرف گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے یا فلاں خطے کا مسئلہ ہے یا فلاں صوبے کا مسئلہ ہے, دس از دا بگیسٹ ٹریپ دیٹ وی آر ان. عام لوگوں کو اس لائن پہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کیونکہ یہ ہمیں افیکٹ نہیں کر رہا اس لیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دے ہیو ٹو تھنک کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے, اور تبھی ہم سب کے مسئلے حل ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں ایک طبقے کو, ایک گروہ کو, ایک قوم کو اس کے حقوق ملیں اور باقیوں کو نہ ملے. اگر ملیں گے تو ساروں کو ملیں گے, نہیں ملیں گے تو وہ کہتے ہیں نا ایک انسان کا قتل جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے. اسی طرح ایک کسی بھی ملک میں سب لوگ خوشحال ہوں گے تو ہی خوشحالی آئے گی. گلگت بلتستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے تمام ایشوز کو سمجھتے ہیں. کچھ ایشوز کے اوپر زیادہ کلیئرٹی جو ہے آپ کو بھی ہمیں دینی چاہیے. آپ کے اندر ایسے لوگ اگر ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے وہ صرف گلگت بلتستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے, اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں کی رولنگ کلاس آپ کے خلاف ہے, تو ذہن میں رکھیں کہ ہماری پارٹی رولنگ کلاس وہ پارٹی ہے جس سے رولنگ کلاس ڈرتی ہے. رولنگ کلاس اس ملک کی ہم سے ڈرتی ہے, اس لیے وہ ہمیں بڑا ہوتے دیکھنے کی ان کے اندر کوئی تمنا نہیں ہے, کیونکہ ہم پورے ملک کے اندر جا رہے ہیں اور طبقاتی شعور لے کے جا رہے ہیں اور رولنگ کلاس کے خلاف بھی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم سے بات کریں. آگے ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ہیڈ آفس ہے, آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں کہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو ایک قومی تحریک میں کیسے بدلا جا سکتا ہے. اس میں گلگت بلتستان کے لوگ جب تک خود انوالو نہیں ہوں گے, آپ کے جو بڑے لیڈر ہیں جو کہ طبقاتی شعور بھی رکھتے ہیں, جو سیاسی شعور رکھتے ہیں, جو نظریاتی ہیں, وہ آئیں اور ہم سے آگے بات کریں, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں گلگت بلتستان میں. آپ کو ابھی بتایا حیدر نے کہ انہوں نے ہنزا سے الیکشن لڑا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ حیدر کی طرح کے 15, 20, 30, 50 لوگ ہوں جو کہ ہر حلقے سے الیکشن لڑیں اور برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑیں. جس طرح کے حیدر نے اپنے حلقے میں جب یہ کیمپین کر رہے تھے تو انہوں نے لوگوں میں شعور پیدا کیا طبقاتی نظام کا اور اس کی جو شاخسانے ہیں مختلف اور اس کا کیسے امپیکٹ ہوتے ہیں عام لوگوں کا. اٹس ناٹ جسٹ اے ورڈ. طبقاتی سسٹم جو ہے اس سے جو غریب اور امیر میں جو فرق پیدا ہوتا ہے, جو ایک ڈسٹنس پیدا ہوتا ہے, اس کی جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ نہیں چلے گا اور آپ موٹیویٹ بھی نہیں ہوگے. تو میں سب جو بھی سن رہے ہیں گلگت بلتستان میں اس وقت لوگ, میں ان سے کہوں گی کہ آپ اس الیکشن میں حصہ لیں, آپ ہم سے رابطہ کریں. آپ کو جو بھی مورل سپورٹ چاہیے, جو بھی آپ کو ٹریننگ چاہیے, جو آپ کو ہیلپ چاہیے ان ٹرمز آف ڈیزائننگ یور کیمپین کہ آپ نے کیمپین کیسے کرنا ہے, وہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے.
فائنینشلی اس وقت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تحریک بڑی ہوگی، جب بہت سے لوگ سامنے آئیں گے، تو یہ پارٹی الیکشن لوگوں کو تبھی لڑائے گی جب اس ملک میں کروڑوں لوگ جو ہوں گے وہ پارٹی کے ممبر ہوں گے اور وہ 100 روپیہ ماہانہ دیں گے پارٹی کو. اس فنڈ سے جو ہے پھر پارٹی کتنے ہی پورے پاکستان میں لوگوں کو الیکشن لڑا سکتی ہے اور جتوا بھی سکتی ہے. تو دس از دا بیسک فنڈامنٹل پوائنٹ جو کہ آپ کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور یو آر ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس اینڈ بی پارٹ آف دس اسٹرگل. تھینک یو. بہت شکریہ.